امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا روضہ مبارک نجف اشرف میں واقع ہے، جو تدفین کے بعد سالہ سال تک مخفی تھا، لیکن اس کے اشکار ہونے کے بعد سے زیارت گاہ میں تبدیل ہو گیا اور طول تاریخ میں مختلف افراد نے اس کی تعمیر و توسیع میں حصہ لیا ہے۔ گزشتہ برسوں میں اس میں ایک بڑا صحن حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے زیر تعمیر ہے، جس نے اس روضہ کی مجموعی فضا میں 140,000 مربع میٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بیٹوں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور محمد حنفیہ نے عبداللہ بن جعفر کے ہمراہی میں آپ کو رات میں غرعین، جو کہ نجف کا پہلا نام تھا، کے مقام پر دفن کر کے قبر کو مخفی کر دیا۔ جیسا کہ سید بن طاؤس تحریر کرتے ہیں، یہ مخفی کاری آپ کے دشمنوں بنی امیہ اور خوارج کے خوف سے کی گئی تھی، کیونکہ ممکن تھا کہ وہ لوگ آپ کی قبر کو نوش کر دیتے اور یہ چیز بنی ہاشم سے ان کی جنگ کا سبب بن جاتی، اور اس وجہ سے قتل و غارت کا بازار گرم اور بڑے فتنے کا سبب ہو جاتا۔ اس بات کے پیش نظر کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کو ان فتنوں کی آگ کو خاموش کرنے کی سعی میں صرف کر دی، لہٰذا یہ فطری امر ہے کہ آپ وصیت کرتے کہ آپ کے انتقال کے بعد اس چیز سے پرہیز کیا جائے جو جنگ و اختلاف کا سبب بنتا ہو۔ شیعہ ائمہ میں سے 6 اماموں نے نجف میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی، جن میں حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام سجاد علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی میری یا علی کی زندگی میں یا وفات کے بعد زیارت کی تو حق ہے میرا خداوند عالم کی ذات پر کہ میں روزہ قیامت اس انسان کی زیارت کروں اور اس کے گناہوں سے نجات دلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بنی امیہ کی قدرت زوال کا شکار ہو چکی تھی، لہٰذا قبر کے مخفی رہنے کا جواز ختم ہو چکا تھا، اور اسی وجہ سے تدریجی طور پر آپ کی قبر کا مقام لوگوں پر آشکار ہونا چلا گیا۔ چنانچہ صفوان سے روایت نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ وہ کوفہ کے شیعوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیں، اور امام علیہ السلام نے انہیں مثبت جواب دیا اور انہیں قبر کی مرمت کے لیے کچھ رقم بھی عطا فرمائی۔ امویوں کے زوال، امام علیہ السلام کی قبر کے مقام کے آشکار ہونے کے ساتھ ہی داؤد بن علی عباسی نے جب وہاں پر لوگوں کے ہجوم کا مشاہدہ کیا تو اس بارے میں تحقیق کی، اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ آپ کے دفن کا مقام یہی ہے تو آپ کے قبر کے بارے میں ایک لوح رکھی۔ البتہ بنی عباس کی حکومت مستقر ہو جانے کے بعد چونکہ علویوں سے ان کے روابط طیرا ہو گئے تو آپ کی قبر اسی طرح سے مہجور ہو گئی اور اس پر رکھی گئی لوح کا نشان بھی مٹ گیا۔ ظاہراً پہلی بار ہارون الرشید نے امام علی علیہ السلام کی ضریح کو سفید پتھروں سے چاروں طرف سے ایک زرعی طور پر تعمیر کرایا، اور اس نے حکم دیا کہ آپ کی قبر کے اوپر سرخ گلوں کی ایک چادر بچھائی جائے اور زرعی پر سبز حبرہ کی چادر چڑھائی جائے، جو آپ کے خزانہ میں 7ویں صدی ہجری تک موجود تھی۔ متوکل عباسی نے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے روضے کو مسمار کرایا، اسی طرح سے نجف میں موجود عمارت کو بھی اس نے نابود کرا دیا۔ اس کے بعد محمد بن زیدیہ نے قبر کو پھر سے تعمیر کرایا اور اس میں قبہ دیوار اور 4 دیواری تعمیر کرائی جس میں 70 طاق تھے۔ امیر الحاج عمر بن یحییٰ بن حسین نسانہ کوفہ میں طالبیان کے نقیب نے تقریباً سن 330 ہجری میں آپ کی قبر کو پھر سے تعمیر کرایا اور اپنے مال سے اس پر قبہ بنوایا۔
اس کے بعد عضدالدولہ دلمی نے اس پر اس طرح سے عمارت تعمیر کرائی جو اس وقت کے حساب سے بے نظیر تھی، اور اس نے اس کے لیے موقوفات قرار دیے۔ یہ عمارت سن 753 ہجری تک باقی رہی۔ اس سال یہ عمارت آگ لگنے کی وجہ سے تخریب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس آتش سوزی میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا تحریر کردہ مصحف جو 3 جلدوں میں تھا بھی جل گیا۔ اس عمارت کی تعمیر و مرمت میں عضدالدولہ کے علاوہ البویہ کے تمام حکام اور وزرائی ہمدانیان اور بعض عباسی بھی شریک رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد سن 740 میں تجدید بنا ہوئی اور اس تعمیر کو کسی خاص شخص کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، لیکن ظاہراً یہ الہانیان کا کام تھا، اور دوسرے بھی بہت سے سلاطین نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، اور اس میں روضہ قباء اور صحن کی مرمت کا کام شامل عباسی اول کرایا تھا۔ اس کے بعد شاہ صفا نے حرم کے صحن میں توسیع کرائی، جیسا کہ سلطان محمد میرزا کے سفر نامہ میں ذکر ہوا ہے کہ 4 دیواری کی تعمیر حاجی محمد حسین خان صدر صفہانی کے ذریعے کرائی گئی۔ اس طرح سے اس سفر نامہ میں ذکر ہوا کہ حرم کے قباء کی اولین تعمیر البویہ کے زمانہ میں ہوئی ہے، جسے صفویہ کے دور میں ختم کر کے اس پر ایک بقع تعمیر کرایا گیا جو سن 1279 میں موجود تھا، اور جسے شاہ عباس صفوی نے شیخ بائی کے نقشہ کے مطابق تعمیر کرایا تھا۔ نادر شاہ افشار نے حرم کے گنبد وان اور 2 میناروں کی طلع کاری کرائی۔ مسجد عمران بن شاہین نجف کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے، جو صحن کے شمالی حصہ میں واقع ہے۔ اس وقت اس کا شمار حرم میں ہوتا ہے۔ عمران نے عضدالدولہ حکومت کے خلاف کیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ شکست کے بعد انہوں نے نظر کی کہ اگر عضدالدولہ نے انہیں معاف کر دیا تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حرم میں ایک رواق تعمیر کریں گے۔ عضدالدولہ نے انہیں معاف کر دیا اور عمران نے اپنی نظر کو پورا کیا اور 4 صدی ہجری کے اوسط میں رواق تعمیر کرایا۔ یہ رواق مسجد میں تبدیل ہو گیا اور اس کا داخلی دروازہ باب توسی سے داخل ہوتے وقت رامرو کے داہنی سمت میں پڑتا ہے۔ ماضی میں مسجد کا ایک اور دروازہ بھی تھا جو ایوان علماء کے سامنے والے ایوان سے مسجد کی طرف کھلتا تھا، لیکن حرم کی تعمیرات میں تبدیلی کے سبب یہ جگہ رواق کی حالت سے خارج ہو گئی اور مسجد عمران بن شاہین کے نام سے مشہور ہو گئی، اور سقوط صدام کے وقت تک اس طرح سے متروکہ تھی۔ حالیہ تعمیراتی سلسلہ میں یہ مسجد ایک مجلل شبستان کی صورت میں تعمیر ہو چکی ہے۔ سید محمد کاظم طبع طبیانی یزدی کتاب عروۃ الوثقی کے مؤلف سید محمد کاظم مقدس محمد باقر قمی جیسے بزرگان اس مسجد میں مدفن ہیں۔ مسجد الراس، یہ مسجد صحن کے مغربی حصہ میں واقع ہے اور رواق کے ساتھ متصل تعمیر کی گئی تھی، اور اس وقت وہ حرم کی توسیع میں شامل حصوں میں ہے۔ اس مسجد کے نام کے سلسلہ میں 2 احتمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک، اس مسجد کا محل وقوع حضرت کے سراہنے حصہ کے مقابل کی سمت میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول روایت کی دلالت کے مطابق اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کا سر مدفن ہے۔ مسجد الخضرا صحن کے مشرقی حصہ میں واقع ہے۔ اس میں 2 دروازے، جن میں سے ایک اندرون صحن باب مسلم بن عقیل سے داخل ہوتے ہوئے داہنی طرف تیسرا ایوان ہے اور دوسرا حرم سے باہر کی طرف ہے۔ اس مسجد میں آیت اللہ خوئی درس دیا کرتے تھے، اور اس وقت ان کے مقبرہ اور مسجد کے درمیان حائل دیوار کو ختم کر دیا گیا ہے اور وہاں پر ایک خالی نما کھڑکی بنا دی گئی ہے۔ حسینیہ صحن شریف،
یہ امام باڑہ صحن کے شمالی حصہ میں واقع ہے اور کا دروازے تیسرے ایوان کی جانب سے شمالی مشرقی حصہ کی طرف کھلتا ہے۔ اس امام باڑہ کو سید محسن زینی نے، جو نجف کے خیرین میں سے ہیں، تعمیر کرایا۔ اس مقام کو زائرین کی استطاعت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں وضو خانہ بھی بنایا گیا تھا۔ سالہا یہ جگہ ایک متروکہ خرابہ کے طرح سے پڑی ہوئی تھی، جیسے سقوط صدام کے بعد آیت اللہ سیستانی کے زیر نظر مکمل کیا گیا ہے۔ ایوان العلماء، یہ ایوان رواق کے ضلع شمالی کے وسط میں واقع ہے۔ اس کی نام کی وجہ یہاں بعض بزرگ علماء کی قبور کا ہونا ہے۔ مدرسہ علوم دین، صحن کے اوپر طبقہ میں 52 حجرے ہیں، جس میں ہر حجرہ صحن کی طرف کھلتا ہے اور ہر حجرہ کی پشت پر راہرو ہیں جس کا سلسلہ سیڑھیوں تک جاتا ہے۔ ان حجروں میں طلاب کے لیے درس اور رہائش کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ عراق عوام کے متفاضہ کے بعد باسی حکومت نے حوزہ علمیہ کی نابودی کی غرض سے ان حجروں سے طلاب کو نکال دیا اور اس تاریخ کے بعد سے آج تک یہ حجرے اسی طرح سے خالی پڑے ہیں۔ عزا خانہ بختاشیہ، یہ عزا خانہ مسجد الراس کے شمال کی جانب سے حرم کے مغربی حصہ میں واقع ہے، جس میں 3 دروازے ہیں، جن میں 2 دروازے صحن میں موجود ایوانوں کی سمت کھلتے ہیں اور ایک حرم کے باہر مغربی حصہ کی طرف۔ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ مقام مسجد الراس کے قریب اور حضرت علی علیہ السلام کے بائیں جانب پڑتا ہے۔ جب باب الفرج سے حرم میں داخل ہو رہا ہے، روایت میں نقل ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جس وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تو انہوں نے آپ اس مقام پر نماز پڑھی تھی۔ اس مقام پر تقریباً 50 سال پہلے ایک سفید گنبد بنا ہوا تھا اور اس کی وسعت 100 میٹر کے برابر تھی، لیکن اس وقت اس مقام کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے اور یہ حصہ بھی حرم کی توسیع میں شامل ہے۔ صحن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام، یہ مقام سری میں امام علی علیہ السلام کی صورت کے سامنے واقع ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک ظالم بادشاہ جس کا نام مروہ بن قید تھا، ایک دن اس کے آبادی واجداد کا ذکر نکل گیا اور اس نے اپنے بڑے بوڑھوں سے ان کی داستان سنی، اور جب انہوں نے اسے بتایا کہ ان میں سے بہت سے جنگ میں قتل کر دیے گئے تھے تو اس نے ان کے قاتلوں کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا ان میں سے اکثر علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ تو اس نے حضرت علی علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ نجف میں ہے۔ مرتا نے 2000 کی فوج تیار کی اور نجف پر حملہ کر دیا۔ عوام نے 6 دن مقابلہ کیا لیکن انہیں شکست ہوئی اور مرتا حرم میں داخل ہو گیا اور اسے خراب کرنا شروع کر دیا، اور جب اس نے چاہا کہ قبر کو نبش کرے تو زری سے 2 انگلیاں شمشیر کی طرح سے باہر نکلیں اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بدن کے دونوں آدھے حصے اس وقت سنگ میں تبدیل ہو گئے۔ ان دونوں پتھروں کو راستے کے کنارے پر ڈال دیا گیا، جسے بعد میں دشمنوں نے وہاں سے ہٹا کر غائب کر دیا۔ حرم کی توسیع امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے روضہ میں گزشتہ چند برسوں سے تعمیر و توسیع کا سلسلہ جاری ہے۔ حرم کے مغربی حصہ میں تعمیری توسیع کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس صحن میں حرم کے مغربی حصہ سے لے کر مقام امام سجاد علیہ السلام تک ایک بہت بڑا علاقہ شامل ہے اور اس کی تعمیر کا ایرانی معماروں کے ذریعے انجام پا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی حرم کی مجموعی فضا 1,40,000 مربع میٹر تک ہو جائے گی۔